با زیر بی ذال میم زبر ذم بذم با زیر بی بذم بی ہا میم زیر ہم بذم بہم وقف بذم بہم میم پیشمو طہ زبر طہ مطہ ہا زبر ہا مطہ را زبر را مطہرا تا میم دو زیر تم مطہراتم وقف مطہرہ مطہرہ. اس میں دیکھیں آخری الفاظ کے نیچے دو زیر ہیں اور دو زیر کے بعد ایک چھوٹا سا میم ہے. جب ہجے کرتے ہیں تب دو زیر کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور جب وقف کر لیں گے تب میم سائلنٹ ہو جائے گا اور تا ہا میں بدل جائے گا، دو زیر کو بھی سائلنٹ کر دیں گے. مطہراتم وقف مطہرہ. امید ہے آپ کو یہ صحیح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. با زیر بی حمزہ یا زبر آئی بی آئی دال یا زیر دی بی آئی دی سین زبر سا بی آئی دی سا فا زبر فا بی آئی دی سفا را زبر را بی آئی دی سفا را تا دو زیر تین بی آئی دی سفراتن وقف بی آئی دی سفرہ. کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم میم دو زیر میم کی را میم با زبر با کی را میم با را زبر را کی را میم با را را زبر را کی را میم با را را تا دو زیر تین کرام بررات وقف کرام بررہ کرام بررہ. کاف کے نیچے زیر ہے، را ہے، را کے اوپر زبر ہے. جب را کے اوپر زبر آ جائے تب را کو پر پڑھیں گے، اور زبر کے بعد جب الف آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا. یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے. کرام، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا میم ہے. جیسے پچھلے الفاظوں میں سیکھا کہ 2 زبر زیر یا پیش کے بعد یا نون کے اوپر جزم ہو، اس کے بعد با آ رہا ہو، تب میم کی آواز کو پڑھتے ہیں، میم کو ایڈ کریں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی آواز کو ناک سے نکالیں گے. میم 2 زیر میم. جب ہجے کریں گے تب 2 زیر کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جب اکٹھا پڑھیں گے کرام بررہ. امید ہے آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی ہم فی، ہا الف زبر ہا ہم فی ہا وقف ہم فی ہا. لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم، دال یا زیر دی لکم دی، نون پیش نو لکم دینو، کاف میم پیش کم لکم دینکم، واو زبر وا لکم دینکم و، لام زیر لی یا زبر جا ولیہ لکم دینکم ولیہ، دال یا زیر دی نون زیر نی لکم دینکم ولی دینی، وقف لکم دینکم ولی دین. حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، رب زبر رب ان رب، با زبر با ان رب، ہا میم پیش ہم
إن ربهم با زیر بی إن ربهم بی ها میم زیر ہم إن ربهم بهم. اس میں دیکھیں میم کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. جب میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تب بھی غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالیں گے. یہ آج نورانی قاعدے کا بالکل آخری سبق ہے اور اس میں آپ نے یہ چیز لازمی نوٹ کرنی ہے. غنہ کب کیا جاتا ہے اور کہاں کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک پوری ویڈیو میں بناؤں گا اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے انشاءاللہ. تو اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو یا میم کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے بعد با آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. اسی طرح دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں کسی الفاظ کے اوپر اس کے بعد با آ رہا ہو تب بھی میم کی آواز کو ایڈ کریں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تا را زبر تر میم یا زیر می ترمی ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ترمیہم بی حا زیر حی ترمیہم بحی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر را ترمیہم بحجارا تا دو زیر تین ترمیہم بحجارت وقف ترمیہم بحجارہ لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم لہم میم الف زبر ما لہم ما یا زبر یا لہم ما یا شین الف مد زبر شا لہم ما یشا حمزہ واو پیش او لہم ما یشاء نون زبرنا لہم ما یشاءون وقف لہم ما یشاءون میم میم زیر میم میم زبر ما میم ما وقف میم حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہا میم پیش ہم اللہم میم زبر ما اللہم وقف اللہم. امید ہے آپ کو یہ پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ پڑھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.